جی جہاں رمضان میں خوش آمدید. جی زہیب، ہم بات کر رہے تھے رزق کے بارے میں، جو آج ہمارا سبجیکٹ بھی ہے، ذرا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، علماء سے سوال کریں گے. بالکل ایسے جی مفتی صاحب بتائیے گا ذرا رزق حلال، رزق میں برکت، اس کے بارے میں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رزق حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ حبیب اللہ ہے. الکاسب حبیب اللہ. اور رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ یوں ہی سمجھ لیں کہ بجی کر رہے ہیں. یہ اس پر ثواب ہے، اس پر عبادت ہے جو آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کماتے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید نے اس میں برکت کے حوالے سے دیکھیے بڑا واضح اصول ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہ قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے. اور کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، تمہیں رزق میسر آئے، تو کیا کرو؟ استغفار کرو. استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین رزق میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے، اولاد میں برکت دیتا ہے، اور باغات میں برکت دیتا ہے، اور نہروں میں برکت عطا فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے 2-3 مقامات پر یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہے. سو رزق حلال کے لیے ہمیں صبح و شام کوشش کرنی چاہیے، محنت و جستجو کرنی چاہیے. اور یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، رزق جو ہے نا یہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں رزق کا لفظ استعمال ہوا نا، یعنی ابتدا میں ہی آپ پڑھیں گے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو یہ رزق صرف جو ہے نا وہ روزی روٹی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اپنا علم خرچ کریں. آپ اپنا، جیسے کل انہوں نے اپنا تجربہ جو ہے وہ پیش کیا، تو یہ تمام تر چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ آپ خرچ کرتے ہیں. تو یہ خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوتی. اگر جیسے حضرت صاحب اپنے علم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم پہنچا رہے ہیں، تو یہ علم پہنچانے سے علم میں کمی واقع نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کوئی عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، یعنی سربراہ مملکت ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے رزق ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگ جائے. وزیر اعظم ہے، صدر ہے، پھر نیچے آ جائیں وزراء ہیں، یہاں تک کہ ایک SHO ہے علاقے کا، تو وہ منصب اس کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو اس سے اس نے خرچ کرنا ہے. اب خرچ کیسے کرنا ہے؟ جو اس کی ذمہ داری ہے اس نے کما حق اس کو پورا کرنا ہے. یوں ہی جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر ہماری ذات کا حق ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اہل و عیال کا حق ہے کہ ہم رزق حلال کما کے وہاں تک لائیں. اور رزق حلال کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید نے اصول بتایا ہے کہ آپ سب سے پہلے استغفار کریں. یہ میں کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس حوالے سے، اور یہاں حضرت امام حسن بصری کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ جی میرا جو ہے نا وہ قات سالی کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا. ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے. ایک نے کہا میں تنگ دستی کے عالم ہوں. ایک نے کہا میرا باغ جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا. تو 4 لوگ مختلف اوقات میں آئے، آپ نے چاروں کو یہ جواب دیا کہ استغفار کرو. تو جو آپ کے پاس آپ کے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا جی 4 مختلف مسئلے آئے، آپ نے جواب ایک ہی دیا، کیوں؟ تو آپ نے یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو یہ آیت آپ نے جو ہے نا وہ تلاوت کی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش بھی نازل کرتا ہے زوردار قسم کی. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا میں قرآن سے بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے رزق کے لیے رجوع اللہ چاہیے، اللہ کی طرف آپ پلٹے تو آپ کو رزق میں برکت ملے گی. اور یہاں آخری نقطے کی بات میں یہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو اللہ کی طرف پلٹا ہوا ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ مال اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ تو روٹی بھی نہیں کھا پا رہا، وہ ایک مخصوص چیز کھاتا. وہ کہتا ہے اتنی نعمتیں ہیں میرے پاس، میں اپنے اوپر ڈاکٹروں نے منع کر رکھا، اگر میں کوئی اضافی کھاؤں گا تو یہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس پر معاش کو تنگ کر دیتا ہے. تو اس لیے رجوع اللہ چاہیے. علامہ صاحب آپ بتائیے کہ رزق کیا ہے؟ ایک تو ہم یہ روزی روٹی جیسے انہوں نے کہا یہی سمجھتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی رزق ہے، اور کیسے اس میں اضافہ کیا جائے، کیا طریقہ ہے؟ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے. دیکھیں رزق علم اللہ کی طرف سے یہ بھی رزق ہے، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، اچھے ماں باپ بھی رزق ہے، بہن بھائی یہ بھی رزق حسن ہے، اچھی شریک حیات یہ بھی اللہ کی جانب سے رزق کی ایک کیفیت ہے. آپ کے لیے آپ کے قلب کا سکون رزق ہے، آپ کے چلنے پھرنے کی طاقت رزق ہے، آپ کی ایک ایک سانس رزق ہے. یعنی رزق اللہ کی وہ نعمت کہ جو
اللہ عز و جل نے آپ کو کسی بھی کمال کے لیے عطا کی ہوئی، سب کا سب رزق ہے. تو ایک تو یہ کہ رزق بہت زیادہ وسیع ہے. دوسرا یہ کہ رزق کا جو آغاز ہے نا وہ پیدا ہونے کے بعد سے نہیں ہوتا، پہلے سے ہو جاتا ہے، شکم مادر سے ہوتا ہے. سورہ مومنون 23واں سورہ ہے اور اس کی 12ویں آیت سے جو آگے پورا پیراگراف ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے خلق کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اس کے بعد اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا. یہ بھی رزق تھا. شکم مادر میں محفوظ مقام بھی ایک رزق کی کیفیت تھی کہ اللہ نے وہاں رکھا تاکہ وہ پرورش پا سکے. ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نطفے کو علقہ جمع و خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغہ، جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد اسے ایک اور خلقت عطا کی، یعنی روح بھی عطا کی. 4 مہینے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ اللہ اس وقت بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ جب نہ کوئی ایکس رے ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت کوئی الٹراساؤنڈ نہیں ہو رہا. یہ 1400 سال پہلے خود یہ آیات اور اس میں ایک ایک ترتیب کا صحیح طریقے سے بیان ہونا، یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے، سائنسی معجزہ ہے کہ آج تک کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکا کہ قرآن نے یہ ترتیب کیسے کہہ دی. ایسا تو نہیں ہوتا، ویسا ہوتا ہے. بالکل جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہوا تھا. ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے اس کے بعد اس کو ایک نئی روح عطا کر دی. یہ روح کون سی ہے؟ دیکھیں جو مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اعجب لہذا الانسان، یہ انسان کتنا عجیب ہے. یتکلم بلحم، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے اور چربی سے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اکڑ رہا ہے. کیا بات. تو لیکن آپ سارا گوشت دنیا کا ایک جگہ جمع کریں، اسے کہیں بول کے بتائے، بول سکتا ہے؟ ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں کہ بول کے بتائے، بول سکتی وہ ہڈی؟ جب تک اللہ کا اذن و روح نہ ہو اس میں. تو یہ سب اللہ بولنے کی صلاحیت رزق ہے، سننے کی صلاحیت رزق ہے، دیکھنے کی صلاحیت رزق ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس رزق کو استعمال کہاں پر کر رہے ہیں. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمت کا جو کم سے کم حق ہے نا وہ یہ ہے، اس کے رزق کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسی کے عطا کردہ رزق کو اسی کے معصیت میں استعمال نہیں کرنا، اسی کے گناہ میں استعمال نہیں کر لینا. تو کم سے کم اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے خود طاقت دی ہے اسی کو اسی کے گناہ میں استعمال کر لیں. تو پہلی بات تو یہ، تو رزق کا پہلا اصول تو یہ ہو گیا. اس کے بعد قناعت بھی ایک رزق ہے، یعنی رزق کا بڑھ جانا اس میں ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے پاس برکت ہو جاتی زیادہ آ جائے. ایک تو برکت اور کثرت میں بھی فرق ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. کثرت میرا معیار ہے کہ اتنا مجھے چاہیے، ٹھیک ہے. برکت اللہ کا پیمانہ ہے کہ آپ کے لیے یہ کافی ہے. کثرت میں عام طور پر حرام بھی انوالو ہوتا ہے کہیں نہ تو اسکائز لمٹ نا. نہیں، کثرت میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ غلط طریقے سے بھی کوئی حاصل کرتے ہیں. بہرحال ہوتا ہے دنیا کا نظام. برکت میں حرام نہیں ہوتا. کثرت میں حساب کتاب لمبا ہے، برکت میں اللہ کی جانب سے ہے. وہ کثرت والے رک کے حساب دیتے رہیں گے، برکت والے پار لگ جائیں گے. کیا بات. تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑا رزق ہے. ان کے آل باقی یہ سب توحید کی شناخت، یہ سب سے بڑا رزق ہے. یہ سب وہ ہے کہ جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے.